السلام علیکم. پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے ڈاکٹر فیض الرحمان حاضر ہے. آج ہم 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے. ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کا واویلا کرنا انتخابی نتائج پہ جائز ہے؟ دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ جب یہ جماعتیں اپنے ہاں جمہوریت نہیں رکھتی، اپنے ہاں انتخابات نہیں کراتی، تو ان کو شفافیت کے بارے میں یہ خود کیسے اعتراض اٹھا سکتی ہیں؟ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا معاشرے میں بد اعتمادی پیدا کرنا سیاستدان کو زیب دیتا ہے؟ کیا سیاستدانوں کو یہ کام ہے کہ وہ معاشرے میں ایک عام شہری کا اپنی حکومت، اپنی ریاست پہ سے اعتماد کو ختم کریں؟ ان 3 سوالوں کے ہم جواب ڈھونڈیں گے. دیکھیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ انتخابات میں آپ جب حصہ لینے لگے ہیں، آپ نے تسلیم کر لیا، اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تسلیم کیا، آپ کے سامنے سب کچھ آپ کے سامنے رکھا گیا. آپ کے اپنے نمائندے جو تھے ہر پولنگ اسٹیشن میں موجود تھے. ٹھیک ہے، اب واویلا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب جو جیتا ہے وہ بھی رو رہا ہے، ہارا ہوا تو رو ہی رہا ہے، لیکن جو جیتا ہے وہ بھی رو رہا ہے. یار خدا کے لیے، اپنی جو شکست ہوئی ہے بس ہو گئی. آپ کو شکست، آپ لوگوں نے ہارنا تھا، اس کی کئی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ تھی کہ جو جیتا ہے وہ صحیح جیتا ہے. عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ میکسیمم سیٹیں کیوں ملی ہیں؟ ہمدردی کا ووٹ ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا سماج ہے. ہمارے ہاں جب کوئی نمائندہ، کسی حلقے کا نمائندہ مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے کو ٹکٹ کیوں دیتے ہیں؟ اس کی بیوی کو ٹکٹ کیوں دیتے ہیں؟ ہمدردی کا ووٹ لینے کے لیے، اور وہ جیتتے بھی ہیں. تو عمران خان صاحب کو جو ووٹ پڑا وہ ہمدردی کا ووٹ ہے، کیونکہ وہ جیل میں ہیں، ان کے پہ مقدمات آئے، مقدمات کے جواب میں ان پہ سزائیں ہوئی، تو عوام میں اور لوگوں میں ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا. ورنہ تو آپ اس عام ووٹر سے پوچھیں کہ پالیسی پہ آپ بات کریں تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ پالیسیاں ہوتی کیا ہیں. پالیسی نام کا بھی اس کو نہیں پتہ ہوگا. اس کا اگر آپ ایون کے پڑھے لکھے اور لوگوں سے بھی پوچھیں کہ یار اگر آپ نے کسی پارٹی کو منشور کی بنیاد پہ ووٹ دیا ہے، اس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کہ پارٹیوں کا منشور کیا ہے. تو واویلا کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا. اور پھر اس کے نتیجے میں بڑا آسان ہے، اب تو فیشن بن گیا ہے، کلچر بن گیا ہے. وہ جی ایجنسیوں نے ہمیں ہرا دیا ہے، وہ جی ایجنسیوں نے یہ کر دی. یار یہ ایجنسیاں اگر اتنی پاورفل ہیں، وہ ISI اگر اتنی پاورفل ہے، اس کے ساتھ دوسری ایجنسیاں اتنی پاورفل ہیں، تو عمران خان کو شامل کرا دیں PMLN میں، نواز شریف کو شامل کرا دیں تحریک انصاف میں، بلاول کو شامل کرا دیں جمہوری وطن پارٹی میں. یہ مطلب ایک اپنی ظرف نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے اپنے اندر آپ ظرف پیدا کریں. ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کی، محنت کی، ہم ہار گئے، دوسرا جیت گیا. کہ آپ کو جس نے عوام نے ریجیکٹ کیا کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے حلقے میں، اب ہمارے حلقے میں ایک صاحب ہارے ہیں PTI کے، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جی میرے ساتھ ظلم ہو گیا. وہ بھئی آپ نے 5 سال آپ نے حلقے میں کیا کیا؟ آپ کی حلقے میں کیا پروگریس تھی؟ آپ اس حلقے کی خدمات کے، میں اس حلقے میں خود رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آئیں بتائیں کہ کیا کام کیا انہوں نے. تو جس امیدوار نے جہاں کام نہیں کیا، جس نے کام کیا، جس نے رابطہ رکھا، اس نے کچھ ووٹ، اگر اس نے 90% ووٹ اگر اس کو عمران خان کی طرف سے ملے تو 10% ووٹ تو آپ کو اپنی شخصیت پہ ملیں گے نا. ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں نہیں میں کچھ بھی نہ کروں، میری کارکردگی 0 ہو، لیکن مجھے 100% ووٹ ملنا چاہیے. تو یہ واویلا کرنے کا کوئی سینس نہیں ہے، بلا جواز ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو بس اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کہ نہیں جی ہم تو جیت رہے تھے اور ہم ہار گئے، اور جہاں بھی دیکھیں جی مقدمے کریں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے. اور اچھا، دوسری بات یہ کہ یار آپ خود کتنے جمہوریت پسند ہیں، آپ کی اپنی جماعتوں میں کتنی جمہوریت ہے؟ کبھی اس کے بارے میں واویلا کیے؟ کبھی اس کے بارے میں پریس کانفرنس کیے؟ جرأت کریں نا. اگر آپ اتنے جمہوریت پسند ہیں تو پریس کانفرنس کریں، کہیں کہ جی نہیں ہماری پارٹی میں جمہوریت کیوں نہیں ہے. اس وقت تو آپ بھیگی بلی بن کر کونے خدروں میں چھپ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے بارے میں بات کر سکیں. کوئی پارٹی بھی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، یا پاکستان تحریک انصاف ہو، اس کا سیاسی کارکن جرأت ہی نہیں کرتا. یار تم سیاسی کارکن یا سیاسی غلام ہو، سیاسی مفادات کے پیچھے. یہی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی ہے، تھرڈ لیڈر، سارا قصور اس سیکنڈ لیڈرشپ کا ہے. یہ ٹکٹوں کے لالچ میں یہ آواز نہیں اٹھاتے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، تو وہاں تو آپ کے انتخابات بالکل شفاف نہیں ہوتے. 100%. یہاں تو پھر بھی پاکستان الیکشن کمیشن نے 50% تو ٹھیک الیکشن کرایا ہوگا نا. یہ بھی تو آپ ہی میں سے یہ لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی اپنی پارٹیوں میں تو 100% الیکشن نہیں ہوتا، جمہوریت نہیں ہے.
تو اس وقت آپ لوگوں کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. تیسری بات یہ کہ بھئی دیکھیں آپ لوگ سیاسی جماعتیں ہیں, آپ سیاسی پارٹیاں ہیں, خدا کے لیے اپنے شہریوں میں اپنی ریاست پہ اعتماد کو پیدا کریں, اپنے شہریوں میں ایک عام شہری کو سکون دیں. ٹھیک ہے, آپ الٹا اچھا دوسرا میڈیا کے اینکرز پہ میں حیران ہوں, ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. وہ جی پہلے ایسے ہوا تو یہ کیوں نہیں ہوا, مطلب انڈائریکٹلی وہ حکومت کی ایجنسیوں کو الزام دے رہے ہیں, وہ نتائج لیٹ ہو گئے تو کیوں لیٹ ہو گئے, اور 10 گھنٹے کیوں لیٹ ہو گئے, اور 15 گھنٹے کیوں لیٹ ہو گئے. یہی اینکر, یہی میڈیا کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھائے گا کہ سیاسی جماعتوں میں انتخابات کیوں نہیں ہوتے, سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کیوں نہیں ہے, سیاسی جماعتیں اپنے آئین پہ کیوں نہیں عمل کرتی. کیا آپ نے کسی اینکر کو سنے؟ مطلب کسی طریقے سے ملک میں آگ لگائی جائے, ایک عام شہری کو بے چین کیا جائے, ایک عام شہری کو اپنے ملک, اپنی ریاست, اپنے معاشرے پہ سے اس کا اعتماد کو ختم کیا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری ریاست بہت اچھی ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پاکستان بہت بہترین ملک ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہماری معاشرہ بہت اچھا ہے, لیکن اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے کسی شہری کے لیے. پھر یہی چٹپٹے دار قسم کی سنسنی پھیلانا, مطلب میں اینکروں کو دیکھ رہا تھا, ان اچھے سینئر اینکرز, ٹھیک ہے, سنسنی پھیلانا, کسی طریقے سے سنسنی پھیلائی جائے. سنسنی کیسے پھیلے گی؟ سنسنی پھیلے گی کہ آپ شک کی بات کریں, شبہات کی بات کریں, وہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا, اور ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. تو آپ اعتماد بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک میں. اعتماد سے ہی لوگ, جب شہری کا اعتماد آتا ہے اپنی ریاست پہ, وہ وہاں ٹھہرنے لگتا ہے. ہمارے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. اور خصوصی طور پہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے, اور سیاسی کارکنوں کو چاہیے, اور سیاسی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اپنے شہری کے اندر جو ہے اعتماد کو پیدا کرے کہ نہیں ٹھیک ہے, کچھ بہتر ہوا ہے, کچھ خرابیاں ہیں, ہم اس کو بہتر کریں گے. یار کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے, کون سی دنیا کی ایسی ریاست ہے, کون سا دنیا کا ایسا معاشرہ ہے جس میں 100% اچھائیاں ہوں یا 100% برائیاں ہوں. ہر معاشرہ, ہر ملک ارتقاء میں رہتا ہے, دنیا ارتقاء میں ہے. اگر انسان اتنا اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 پیغمبر نہ بھجواتا. اگر انسان کے پیچھے شیطان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو پھر کیا ضرورت تھی الہامی کتابیں بھجوانے کی. پھر آج بھی مسجدیں بند ہو جاتی کہ بس ٹھیک ہے دنیا میں سارے مسلمان بہت اچھے ہو گئے, یہ 5 وقت نمازوں کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اسی لیے کہ آپ کو ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہے. نماز کے کیا معنی ہیں؟ تو غلطی تو ہوتی ہے, ارتقاء اسی کا نام ہے کہ غلطیوں کو بہتر کرتے ہیں. پہلے ابھی معاشرہ ہمارا جمہوریت کے حوالے سے کتنا آگے جا چکا ہے. اسی ووٹ کی بنیاد پہ پاکستان کی تخلیق ہوئی. کیا کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا آج سے 200 سال پہلے کہ ووٹ کی وجہ سے کوئی ملک تخلیق ہوگا؟ ملک بنتے تھے تلوار کے زور پہ, لڑائیوں سے ملک بنتے تھے, جنگوں سے ملک بنتے تھے. تو معاشرے پہ اعتماد پیدا کرنا بڑا ضروری ہے, اور یہ کام ہی سیاسی جماعت کا ہے, سیاسی لیڈرشپ کا کام ہے. تو میں سیاسی رہنماؤں سے, اور نمبر سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے پارٹیوں کی, یار آپ اپنی پارٹیوں میں ایک اچھا کلچر ڈیولپ کریں, ایک اچھی روایات لے کر آئے, اچھی اقدار لے کر آئے. ٹھیک ہے, پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ خود اپنی جماعتوں میں کتنی جمہوریت پسند ہے, اور پھر پاکستان الیکشن کمیشن پہ آپ انگلیاں اٹھائیں. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے یہی میسیج میرا کافی تھا, اور انشاءاللہ پاکستان جمہوری اتحاد ان تمام سوالوں کے جواب دے گا. جو آج سوال ہم ان سے کر رہے ہیں, یہی سوال ہم اپنے آپ سے کریں گے, اور اس کے جوابات بھی ہم خود دیں گے. بہت بہت شکریہ, اور پلیز اس کو سبسکرائب کریں اس چینل کو, بڑی مہربانی. تھینک یو.